بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کے آخری یعنی تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس عشرہ کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکات ہیں، اس کے کون سے اہم معمولات ہیں؟ ان معمولات میں جو سب سے اہم ترین ایک چیز ہے اور سب سے برکت والی، رحمت والی، اللہ کا قرب پانے والی، انعامات کو حاصل کرنے والی جو چیز ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ ليلۃ القدر کو کیسے پائیں اور ليلۃ القدر کی علامات کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کون کون سی نشانیاں بیان فرمائی ہیں؟ اور جو بندہ ليلۃ القدر پا لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کتنا نوازتا ہے، اور اگر کوئی ليلۃ القدر پا لے تو اس میں کون سا عمل کرے، کون سی عبادت کرے، کون سی دعا مانگے؟ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی علامات بھی بیان فرمائی، اور اس میں جو وظائف کرنے وہ بھی بتائے، اور شب قدر کی نشانیاں کیا ہیں وہ بھی بتا دی، اور اس میں سب سے بڑا جو عمل ہے وہ بھی بتا دیا، جو کہ آج میں آپ کو انشاءاللہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو اس بات کا ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے رمضان کریم کا ہمیں پہلا عشرہ جو کہ رحمت ہے وہ عطا فرمایا، پھر دوسرا عشرہ جو کہ عشرہ مغفرت ہے، گناہوں سے معافی کا، بخشش کا، مغفرت کا، وہ عطا فرمایا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری اس عشرے میں داخل کر دیا ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اتقم من النار، یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ سامعین و ناظرین، ذرا سوچئے کہ کتنے ہمارے دوست احباب عزیز و اقارب تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اور وہ پہلے رمضان تک ہمارے ساتھ تھے، اور کئی ایسے ہیں کہ جو پہلے عشرہ میں اور پہلے رمضان شریف کے ابتدائی دنوں میں زندگی کی بازی ہار گئے۔ کتنے ہی ایسے ہیں بیچارے جو بیمار ہوئے اور ہاسپٹل چلے گئے، اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ کسی انتقامی کاروائی کا، کسی لین دین کا نشانہ بنے اور ان پہ کوئی کیس بنا اور وہ جیل چلے گئے، اور اللہ جل شانہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ۔ اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے، اور اب یہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ان سے ہم زیادہ سے زیادہ کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کے بارے میں کیا فرمایا۔ سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی شعوری سطح پر اور پورے وجدان کے ساتھ، شعور کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ لیلۃ القدر کو پا لیا، اور اللہ رب العالمین اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی یہ عظمت ہے۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس کو لیلۃ القدر، شب قدر نصیب ہو گئی، اس کے اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ کیا مطلب؟ سابقہ گناہ معاف فرما دے گا، آئندہ سے گناہوں سے بچنے کا ماحول عطا کر دے گا۔ یہ کیسی بات ہے، کیسی گارنٹی ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اسی طرح یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کی خیر سے محروم رہا، وہ ہر خیر سے محروم رہا۔ یعنی لیلۃ القدر کی اتنی علامات ہیں، یعنی آخری عشرہ اس کی بھی تاکرات ہیں، اس کی علامات، اس کی نشانیاں، اور اس کے باوجود نہ پا سکے، اتنا آسان ہے، اتنی فضیلت والی رات کے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے اس میں عبادت کرنا۔ یعنی ایک آدمی 1000 مہینہ دعائیں مانگتا رہے، وظائف کرتا رہے، سجدے قیام کرتا رہے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ وہ بندہ بہتر ہے جو اس میں دعائیں مانگے، سجدے کرے، مناجات کرے، اللہ کو منائے، عبادت کرے، تلاوت کرے، ذکر کرے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی علامات کیا ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو رات ہے لیلۃ القدر، اس کا جو چاند ہے، اگر چاند نکلا ہوگا وہ پیالہ نما ہوگا۔ اس کی رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرم ہوگی بلکہ معتدل ہوگی۔ اس طرح فرمایا کہ اس کے بعد جو اگلے دن کا سورج نکلے گا وہ سورج کی شعاعیں نہیں ہوگی، وہ تشت نما ہوگا۔ تو یہ بھی علامت بیان کی گئی، یہ بھی۔ اور اس کو پائیں کیسے؟ اس کو پانا بڑا ہی آسان ہے۔
नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं, हुजूर ने फरमाया कि जिस आदमी ने बाजमात इशा अदा की, यानी बाजमात इशा पढ़ी, और सुबह फिर बाजमात फजर पढ़ी, यानी जिक्र करते हुए सो गया, सुबह उठा फिर जिक्र किया, गोया उसने भी लैलतुल कद्र का एक वाफर हिस्सा पा लिया। अगर जो सारी रात जागता रहा, सुभान अल्लाह। और ये भी हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, वो फरमाती हैं कि मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अगर हम लैलतुल कद्र को पा लें तो हम उस दिन कौन सी दुआ मांगे, कौन सा अमल करें? तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो लैलतुल कद्र को पा ले, यानी शब कद्र में वो जागे, वो ये दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू माफ करने को पसंद करता है, ए अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। यानी यहाँ तालीम भी है कि अल्लाह से माफी भी मांगो, और अगर तुम किसी से नाराज हो या कोई तुमसे माफी मांगता है तो तुम उसको माफ कर दो। जब तुम उसको माफ कर दोगे, अल्लाह जल्ला शानहू आपको माफ कर देगा। यानी हदीस पाक में है कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। क्या मतलब? जो दूसरों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। तो दूसरों को जो है वो अखलाक बांटिए, मोहब्बतें बांटिए, मुस्कुराहटें बांटिए, माफ कीजिए, अल्लाह हमें माफ फरमा देगा। तो इस रात की ये अलामात थी। और ये भी हजरत सुफियान सौरी लिखते हैं, हजरत सुफियान सौरी फरमाते हैं कि जो बंदा इस रात को पाले, उसके लिए दुआ को तरजीह देना ज्यादा जरूरी है। यानी वो दुआ को तरजीह दे, नवाफल की बजाय वो दुआ ज्यादा मांगे। क्यों? कि हुजूर नबी पाक ने जो अमल बताया, वजीफा बताया, वो दुआ बताई है। यानी दुआएं मांगे, ज्यादा से ज्यादा मुनाजात करें, नवाफल भी पढ़े, कुरान मजीद भी पढ़े, दुरूद पाक भी पढ़े प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में, और भी अज़कार करें, कलमा शरीफ पढ़ें, मगर ज्यादा दुआ मांगे, मुनाजात करें, और अपनी तकदीर जो है इंशाल्लाह आप बदलवाएं अल्लाह ताला से। अपने लिए मांगे, अपने जीजो कारब के लिए मांगे, मुल्क कौम के लिए दुआएं मांगे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ मांगूंगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। इस रात में बेदार रहने का, शब बेदारी का एहतमाम कीजिए। हदीस मुबारक में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम इस रात में आखिरी अशरा में जो ताक रातें हैं, उनमें लैलतुल कद्र की तलाश के लिए खुद भी जागते और अपने अहले खाना को भी बेदार रहने की तालीम देते। तो उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और दूसरों को शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया।